فائر تم زندہ ہو؟ ایاز کی ہوشی سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فون کے اندر سے نکل کر اسے گلے سے لگا لے۔ ہاں میں زندہ ہوں، لیکن تمہیں ایک باری ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ پتہ لگاؤ کون ہے وہ جس نے میرے یہاں ہونے کی خبر میکس کو دی۔ ایاز تمہیں میرے دشمنوں کو پورا یقین دلانا ہوگا کہ فائر اب مر چکا ہے۔ اسی طرح ان کے اصل ٹھکانے اور مقصد تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ میری فکر مت کرنا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنا کہتے حتام نے فون کاٹ دیا۔ ایاز وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا شکر سے سر سجدے میں گرا گیا تھا۔ وہ جس آگ میں جل رہا تھا وہ آگ اب ٹھنڈی جو ہو گئی تھی، اب بس اسے فائر کا حکم ماننا تھا۔ اگلے دن وہ بے چینی سے ٹہلتی بڑبڑا رہی تھی۔ کہا تھا وقت پر آ جانا، آدھا گھنٹے اوپر ہو چکے ہیں، لیکن اس انسان کا کوئی اتا پتہ نہیں، کہیں دھوکہ ہی نہ دے دے۔ کہاں رہ گیا؟ لامیا گھڑی پر نگاہ ڈالتی ہوئی پلٹ کر سب کو دیکھنے لگی جو شدت سے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہی کونے میں انابیہ بیٹھی شرارتی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی، جس پر لامیا نے اسے منہ بنا کر لعنت دی تھی۔ تبھی مامی بیگم کا چھوٹا سپوت بھاگتا ہوا آیا۔ وہ آگے یہ بڑی سی گاڑی میں چمچماتی شاندار۔ اس کی بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ ماموں جلدی سے اٹھتے باہر کی طرف بھاگے، جبکہ لامیا پریشان سی دروازے کو تکنے لگی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور حیران کن پرسنالٹی کے ساتھ وہ سیاہ رنگ کے سوٹ میں قیامت خیز جلوہ بکھیرتا اندر داخل ہوا، لامیا کا تو دل اچھل کر منہ کو آ گیا تھا۔ وہیں مامی بیگم کے ساتھ انابیہ کی آنکھیں بھی اس شخصیت کو دیکھ کر پٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ حتام کسی ریاست کے شہزادے کی طرح مغرور چال چلتا اندر آیا تھا اور نانا جان کے سامنے احترام سے سر جھکا گیا۔ احمد صاحب کے اس حسین مرد اور اوپر سے اس کی شاندار پرسنالٹی کو دیکھ کر امپریس ہوتے خوشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ مامی بیگم کی تعریفیں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ لامیا کے نصیب اتنے چمک سکتے ہیں۔ انہوں نے جلن اور حسد سے منہ بگاڑ لیا تھا۔ تبھی نانا جان کے بھائی کی بیوی سارا جو بیوہ تھی اور ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، خوشی سے آگے بڑھتی ہوئی حتام کے سر پر ہاتھ رکھ دی اور اسے دعائیں دینے لگی۔ انہوں نے لامیا کو بچپن میں اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ جب وہ 76 سال کی ہوگی تو پھر واپس اپنے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ لیکن لامیا سے انہیں بے انتہا محبت تھی۔ وہ اس کے لیے دور رہ کر بھی ڈھیروں تحفے تحائف بھیجتی تھی اور آج بھی وہ اس کی خوشی کے لیے بھاگی چلی آئی تھی۔ ماشاء اللہ، یہ تو پورا شہزادہ ہے۔ ہائے میری لامیا کے ساتھ تو اس کی جوڑی چاند سورج کی طرح لگے گی۔ سارا اماں 500 کا نوٹ نکال کر حتام پھر لامیا کے سر پر وارتی ہوئی بولی۔ حتام کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ حتام ان سب سے اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا اور اس نے آنکھ دباتے لامیا کو دیکھا تھا تو اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ بے شرم، مجھے آنکھ مارتا ہے اس کی تو میں۔ لامیا غصے سے دانت پیستے ہوئے ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ اور بیٹا کیسے ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی گھر آنے میں، یہاں آنے میں؟ احمد صاحب شفقت سے بولے تھے، جبکہ حتام بہت پرسکون انداز میں انہیں جواب دے گیا تھا۔ جی بالکل بھی نہیں نانا جان۔ پریشانی کیسی؟ اب شادی کے بعد لامیا کی شرط کے مطابق مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ہی یہیں تو رہنا ہے۔ میں نے تو آج سے ہی آپ لوگوں کے ساتھ اس گھر میں اپنا گھر سمجھ لیا ہے نا؟ لامیا نہایت شرافت کا مظاہرہ کرتا ہوا پیار بھرے انداز میں لامیا سے بولا تو لامیا اشش کر اٹھی تھی اور اس کے بدلے روپ کو دیکھ کے یہ تو بہت بڑا ڈرامے باز نکلا، مجھے تو اسے کچھ بھی ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ لامیا آہستہ آہستہ انابیہ کے کان میں پھسپھسا رہی تھی۔ ہائے تو اسے ڈرامے باز کہہ رہی ہے، جبکہ میں تو اتنی ہارٹ بندے کو دیکھ کر ہی گرم ہوگی۔ یہ کتنی لکی ہے لامیا جو ایسا بندہ تجھے ملا۔ میں تو کہتی ہوں لعنت بھیج اس جھوٹ کی شادی کو، صاف سیدھی شادی ہی کر لو۔ سچی اس کے ساتھ شادی منا اور ہنی مون کے لیے نکل جا، 10-12 بچے پیدا کر اور انجوائے کر اس کے ساتھ رومانٹک سی لائف۔ انابیہ حسد بھری نگاہوں سے حتام کے روبرو چہرے کو دیکھ کر بول رہی تھی، جس پر لامیا کے ایک زوردار دھماکے سے وہ بے ہوش میں آتی بلبلائی تھی۔ کچھ دیر میں سب کے بیچ باتیں چلتی رہیں جس سے سب حتام سے کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ بس بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ جلد ہی تمہاری لامیا کے ساتھ شادی ہو جائے، میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ احمد صاحب نے پیار سے بولے، میری بھی دلی خواہش ہے، آرزو یہی ہے۔ اللہ کے کرم سے میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن سوائے محبت اور رشتے کے۔ لیکن اللہ نے لامیا کی صورت میں میری ساری خواہشات پوری کر دی۔ لامیا کی میری زندگی میں آنے سے جیسے مکمل ہوگی ہو۔
میں بھی چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد میو میری زندگی میں آ جائے، اس لیے اس جمعے کو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا نکاح ہو جائے۔ شادی کیا خیال ہے آپ سب کا؟ سب اس کی بات سن کر لمیہ کو حیرتوں کے جھٹکوں میں جھٹکے لگ رہے تھے، وہیں سب جو اس کے پیچھے آگے پیچھے پیچھے جا رہے تھے کیسے اس کی بات کو رد کر سکتے تھے؟ ان سب پر تو جیسے حتام نے پہلے ہی ملاقات میں کوئی جادو کر دیا تھا اور پھر یہی طے ہوا کہ اس جمعے کو دونوں کا نکاح پڑھوا دیا جائے گا۔ ارے میری بچی ادھر تو آؤ، شادی پکی ہوگی، کوئی منہ تو میٹھا کرواؤ۔ سارا اماں خوشی سے چہکتی ہوئی بولی تو انابیہ جلدی سے مٹھائی لاتی ہوئی سب کا منہ میٹھا کرنے لگی تھی۔ جب مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہماری دلہن گور گور کر دولہے کو دیکھ رہی ہے، اسی کچھ پل ان دونوں کو تنہائی کے ملنے چاہیے تاکہ انہیں بھی خوشی کے پل ایک دوسرے کے ساتھ بتانے کا موقع مل سکے۔ سارا اماں نے کہا تھا۔ انابیہ شرارت سے بولی تھی تو سب ہنس دیے تھے۔ خوشی کا ماحول بن چکا تھا۔ لمیہ کا تو دل کیا کہ آج حتام کے ساتھ وہ انابیہ کو بھی شوٹ کر دے۔ سب جیسے ہی اٹھ کے کمرے سے باہر نکلے، لمیہ نوکیلے پنجے جھاڑتی ہوئی اس پر چڑھ پڑی تھی۔ شودے آدمی، یہ سب کیا ہے؟ ہاں، کس نے کہا تھا اتنے مہنگے کپڑے جوتے لینے کو؟ میری محنت کی ساری کمائی اڑا دی اور اتنی مہنگی گاڑی! ارے امیر آدمی کا ڈرامہ کرنے کو کہا تھا، لیکن تم تو سچ مچ رئیس بننے کے چکر میں مجھے میرے دیوالیہ کرنے نکلے۔ اور سب کے سامنے کیا کہہ رہے ہو؟ میری میو! لمیہ منہ بگڑتی ہوئی بولی۔ میو کس کو بولا؟ شرم نہیں آئی؟ سب کے سامنے! ہائے اللہ، مجھے آنکھ مارتے ہو؟ تمہاری آنکھیں نکال دوں گی جو مجھ سے فری ہونے کی کوشش بھی کی تو۔ حتام شبوزی، جسے اندھیری دنیا کے بڑے سے بڑے خطرناک کرمنل مروڑ ڈرتے تھے، اور پھر اس پل ایک نازک سی لڑکی سے ڈرتا اسے معصومیت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو آپ کی بات پر عمل کیا، یہ سب کیا میو جی، تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور سب کو لگے کہ ہماری بیچ میں بہت پیار ہے۔ حتام شرماتے ہوئے بولا۔ تو سب لمیہ غصے سے مٹھیاں پیچ رہے تھے۔ شک کے بچے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اسی جمعے کو نکاح کرنا ہے۔ لمیہ کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اس 6.5 فٹ کے ریسلر کو بھون کر رکھ دے، اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اتنی جلدی سب کچھ کیسے ہوگا؟ شادی مطلب بھی سمجھتے ہو؟ نکاح کے بعد جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہمیں ایک کمرے میں رہنا پڑے گا، میاں بیوی کی طرح رہتے، سب کو دکھانا بھی پڑے گا، دکھاوا کرنے پڑے گا۔ میرے لیے یہ سب بہت مشکل ہے حتام، وہ رونی صورت بنائے بولی۔ تو حتام کو اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا، وہ اسے کچھ فاصلے پر بیٹھے بولا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، تمہیں میرے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لمیہ اس کی آنکھوں میں جھک کر بہت مان سے کہتا ہوا وہ ایک پل کے لیے لمیہ کو حیران کر گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی تھی، کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ اس کے لیے یقین، بھروسہ اور ایک مضبوط صاحبان جو ہر پل اس کی ڈھال بن کر اس کی حفاظت کرتا۔ دوست یا پھر محبت؟ محبوب؟ لمیہ آہستہ سے نظریں جھکا گئی تھی۔ ننگ موتیوں سے مزین بھاری کامدار ریڈ کلر کے شرارے میں ملبوس لمیہ اپنے کمرے کے چھوٹے سے سنگار آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بیٹھی سوچوں میں گم تھی، اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود سارا بیگم نے بیوٹیشین کو بلا لیا تھا۔ ہیوی میک اپ میں اس کا حسن نکھر کر سامنے آیا تو خود کو آئینے میں دیکھتی اور وہ آنے والے وقت کو سوچ رہی تھی، سوچ کر ہلکا ہلکا خوف سے کانپ بھی رہی تھی۔ لمیہ بچے پریشان نہ ہو، تیار ہو گئیں؟ تبھی سارا بیگم کی آواز چکی تھی۔ جی جی جی، زبردستی مسکرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ لمیہ اندر ہی اندر بہت پریشان تھے۔ ماشاءاللہ، چشم بدور، آج تو میری بیٹی شہزادی لگ رہی ہے۔ وہ خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت میں آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی، اور ان کے ساتھ انابیہ اور مامی بیگم بھی تھی۔ اچھا، جلدی سے نکاح کا دوپٹہ اوڑھ لو، مولوی صاحب آ گئے ہیں تمہاری رضامندی لینے کے لیے۔ چلو بچیوں، دلہن کو باہر لے کے آؤ۔ وہ اسے روحان سا ہوتا دیکھ کر ماتھے پر بوسہ دے کر بولی تھی۔ جب انابیہ اور مامی بیگم اسے گھونگھٹ کیے باہر لے کے گئیں، جہاں سفید شلوار قمیض میں بہت ہینڈسم نظر آتا حتام اسے آتا دیکھ جلدی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ انابیہ نے کچھ فاصلے پر اسے حتام کے ساتھ لا بٹھایا تھا، اور اتنے میں حسن صاحب بھی اپنی ویل چیئر پر بیٹھے اس کے قریب آ گئے اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کتنے ہی خاموش آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر بہہ نکلے تھے۔ لمیہ حسین ولد حسین، آپ کا نکاح حتام شبوزی ولد اعتصام شبوزی کے ساتھ بے عوض 10 لاکھ
ایک کا حق مہر سکہ راج الوقت 2 گواہان کی موجودگی میں ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دلہن بنی لامیا کے ہمراہ ساتھ والے صوفے پر بیٹھے مولوی صاحب کے لفظوں نے کمرے میں چھائی خاموشی گہری خاموشی سے جیسے سکون سا توڑا تھا۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں اس ڈرامے کے بعد جو بالکل بھی جھوٹ نہیں ہے، لیکن سب کو دیا جانے والا دھوکہ جس کے بعد میری زندگی بالکل تباہ ہو جائے گی، سب کی نظروں میں پہلی جیسی نہیں رہوں گی۔ مجھے معاف کرنا، اتنا بڑا فیصلہ کر گئی ہوں کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، وہ ٹھیک ہے۔ اس نازک سی موڑ پر خود سے الجھی وہ آنے والے اندیشوں کو سوچ رہی تھی اور ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ اس کا دل پسلیوں کے پیچھے زور زور سے کام بھی رہا تھا اور دھڑک رہا تھا جب کچھ لمحوں کے توقع کے بعد مولوی احمد صاحب کے ہاتھ دبانے پر اس کی باریک سی آواز نے حتام کے تھکن زدہ اعصاب کو سکون سا پہنچا دیا تھا۔ قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے؟ 3 بار رضامندی لینے کے بعد سائن کروا لیے گئے اور دولہے کی طرف مڑے۔ دلہن کی رضامندی کے بعد دولہے سے بھی رضامندی پوچھی گئی تھی اور جو جاذب نظر چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے مسرور سا چہرہ مسکرا رہا تھا، چوڑی پیشانی پر پا لینے کی چمک واضح تھی، نشے میں ڈوبی آنکھوں کی چمک ہی نرالی تھی۔ قبول ہے؟ ہلکے سرخ مائل لبوں پر تبسم سجائے وہ آنکھوں میں حاصل کر لینے والی چمک اسے اپنے نکاح میں منظور کر گیا تھا، جبکہ نکاح مکمل ہوتے ہی دعائیں اور مبارک سلامت کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ مبارک ہو بھائی، خیر مبارک، مبارک ہو بھائی، خیر مبارک۔ ویسے تمہیں بھی مبارک ہو، بالآخر شادی ہو ہی گئی۔ پہلی ایسی شادی دیکھی ہے جہاں دولہا رخصت ہو کر نہیں بلکہ دولہا رخصت ہو کر آئے گا۔ مامی بیگم کی زبان پر کھجلی ہوئی تو سب نے انہیں گھور کر دیکھا، جس پر وہ سر جھٹک کر ہولے سے مسکرائی تھی۔ کسی نے کوئی خاص اثر نہیں لیا تھا، لیکن حتام کا اس وقت شدت سے دل کیا کہ وہ شرافت کا چولا اتار کر اپنے اصلی روپ میں آتا اسے ڈنکے کی چوٹ پر اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے، لیکن اس کے برابر بیٹھی وہ حسین نازک سی ابصرہ جو کسی دعا کی طرح قبول ہوتی اس کی زندگی میں بہار بن کر چلی آئی تھی، وہ کوئی عام نہیں بلکہ اس کی زندگی محبوب من پسند عورت تھی جسے اس نے خوابوں کی دنیا میں چاہا تھا اور وہ اسے ناراض کرنے کا بھی تو تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اندر کے فائر کو قابو کرتا ہوا صرف تیز گھوری پر ہی مامی بیگم کی جان کو خوش کر گیا تھا۔ وہ تو اس کی دہشت بھری ایک نظر دیکھ کر ہی بھاگی تھی۔ حتام عائشہ سے اٹھ کر اس کے مزید قریب بیٹھتا اس کی جان سکھا گیا تھا جو پہلے ہی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ عائشہ سے نظریں اٹھا کر اس نے دشمن جان کو دیکھا تھا جو آج پورے ہتھیاروں سے لیس اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ حتام کا دل کی بنا شرط کو مانے اسے اپنانے کی ضد کرنے لگا تھا۔ جب اس نے اپنا مضبوط توانا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا اور ایک پل کو لامیا اس کی چوڑی ہتھیلی دیکھ کر حیران اور خوف میں گری رہ گئی تھی، لیکن سب کی موجودگی کو بھانپتی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا کامتا ہاتھ ہولے سے اس کے ہاتھ میں دے گئی تھی۔ حتام تو ایک پل کو دنگ رہ گیا تھا کہ اس کا ملائم پھولوں جیسا ہاتھ اس کی گرم پرحدت ہتھیلی کے بیچ بھی سرد ہوتا تھر تھر کانپ رہا تھا جیسے وہ اس کے بہت خوفزدہ ہو۔ حتام نے اس کی نازک انگلی کے بیچ انگلی لپیٹتے ہوئے اپنے پورے ہاتھ کو استحقاق سے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا اور چہرے پر گھبراہٹ سے پسینے چلنا شروع ہو گئے تھے، مگر حتام کے ہاتھوں کی گرمائش نے کسی حد تک اسے دلاسا دیا تھا۔ دلاسا دینے کا کام کیا تھا۔ ریلیکس رہو، نکاح کے بعد میں جن نہیں بن گیا جو تمہیں کھا جاؤں گا۔ کان کے قریب جو نرمی سے سرگوشی کرتا ہوا وہ اسے سمیٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اپنے اوزان بحال رکھو پلیز، وہ مزید قیاس آرائی کرتا مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ تبھی احمد صاحب بولے، میں جانتا ہوں لامیا کی احمقانہ شرط ماننا تمہارے لیے کتنا مشکل ہے بیٹا، تم جس ماحول اور جس عیش اور آسائش میں پل کر جوان ہوئے ہو وہ تمہیں یہاں مشکل ہی ملے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم لامیا کو رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ نانا جان کی بات سن کر لامیا دہشت اور خوف سے کانپنے لگی تھی، اچھل کے ان کی طرف مڑی۔ نہیں نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گی۔
लामिया ने अपने नाना के सीने से लाकर एक जुमले को बार बार दोहराती हुई उन्हें मजीद रोने लगी थी और उसकी हालत देखकर सब परेशान हो गए थे। नाना जान, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक लामिया चाहती है वो आपके पास रह सकती है। कोई मसला नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लामिया चाहे यहाँ रहे या उस घर में, क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए उसकी खुशी अहम है बस। हताम गहरी संजीदगी से बोला तो सब मुस्कुराकर उसे देखने लगे थे। उसके बाद सब ने मिलकर खाना खाया और छोटी मोटी बातें की और रस्मों के बाद लामिया को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। जिस पर वो घबराई हुई परेशान सी कमरे के चक्कर काटने लगी। अगर उसने शौहर होने की हैसियत से हक मांग लिया तो आहर को मर्द है, उसकी नीयत का कोई भरोसा नहीं। अगर जबरदस्ती करने पर आ गया तो फिर क्या करेगी लामिया? अजीब से वसवसों में गहरी वो खौफ से सफ़ेद पड़ी जल्दी जल्दी अपनी ज्वेलरी उतारने लगी थी, जबकि कहीं उसके सिंगार को देखकर उसका दिल बेईमान ही ना हो जाए। तभी पीछे दरवाज़ा बंद होने का एहसास होते ही फौरन से उसकी रूह पनाह हो चुकी थी। वो जहाँ की वहीं थम गई थी। उसने आहताम अंदर आया तो नज़रों ने जैसे पलटने से इनकार कर दिया था। वो जज्बा लुटाती नज़रों से उसे देखने लगा था। सुर्ख रंग के भारी लिबास में उसके वजूद की रानाइयाँ क़यामत हेज थी। वो लिबास उसके नाजुक सरापे की दिलकशी को मजीद बढ़ा रहा था। नाजुक सी लामिया कमर और नरम गुजार तोतिया बाहें जो मेहंदी के रंगों की वजह से मजीद हसीन लग रही थी, जिससे जिस्म की हर लकीर हर नक्श इतना हसीन कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। ये हुस्न ईमान मुतजलजल करने की ताकत रखता था। तोतिया हाथों पर मेहंदी की सुर्खी चमक रही थी, उंगलियां लंबी बारीक जैसे फूल की पंखड़ियां हों, लेकिन उस वक्त वो हाथ कांप रहे थे। आने वाले लम्हों का सोचते हुए वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी और घबराहट का शिकार हो गई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांसें तेज थी। उस शख्स का सामना करना ख्याल से ही उसकी जान निकल रही थी। हर लम्हे के साथ खौफ बढ़ रहा था। उसका दिल डूब रहा था और हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। जब उस सितमगर के कदमों की धमक अपने करीब आते सुनकर लामिया ने जोर से आंखें बंद कर ली थी। कमरे में अब एक और मौजूदगी थी, ताकतवर, रौबदार। उसकी सांसें रोकने की सलाहियत रखने वाला वो मर्दानगी और दिलकशी का शाहकार। सफ़ेद शलवार कमीज पर स्याह कोट पहने अपनी वजाहत और सेहर अंगेजी के साथ लामिया के कमरे में लामिया की सांसें मजीद तेज हो गई थी। वो हल्की हल्की लरस रही थी और दूसरी तरफ हताम के लिए भी ये वक्त कोई आसान नहीं था, बहुत भारी था। बेशक ये शादी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही हुई थी, मगर उसका कातिल रूप, ये फसूहेज तन्हाई, कमरे का ख्वाबनाक माहौल, इस पर सोने पे सुहागा और उसके सच्चे जज्बात, ये सब कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था। इस हसीन रात के फसू से नजरें चुराना हताम को एक मुश्किल तरीन अमर लग रहा था। कहाँ फंस गया फायर, ये मोहब्बत तुझे ख्वार करेगी। खबरदार देखो, ये मत भूलना कि हमारे बीच जो ये निकाह है वो सिर्फ झूठ की बुनियाद पर। इसलिए मेरे करीब आने की कोशिश की तो जान मार दूंगी। इस खुशफहमी में मत रहना कि निकाह होने के बाद तुम मुझ पर हक जता सकती हो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं निकाह कर सकती हूँ तो इस निकाह को तोड़ भी सकती हूँ। खौफ और दहशत से वो इतनी घबराई हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बिना सोचे समझे जो मुंह में आया था बकती चलेगी। उसे हताम के साथ रात के इस पहर तन्हा रहते हुए खुद भी शर्म आ रही थी, मगर क्या ही किया जा सकता था। अलग कमरों में रह भी तो नहीं सकते थे। हताम का दिमाग पल में घुमा। वो उसके नाजुक वजूद को खींचकर अपने कुशादा सीने से लगाता उसके मुंह पर हाथ रख गया था। पागल हो गई हो, क्या बकवास कर रही हो? मुझे अपनी हदूद मालूम है, इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, कम ज़र्फ घटिया नहीं हूँ मैं जो एक लड़की की तन्हाई की मजबूरी का फ़ायदा उठाऊँ। झूठा ही सही, लेकिन लामिया हमारे बीच मुकद्दस हलाल रिश्ता ज़रूर बन गया है। रब उसके फरिश्ते इस महबूब को गवाह जानकर तुमने मुझे और मैंने तुम्हें कबूल भी किया है। ये सच है कि मुझे तुम पहली नज़र में सच्ची मोहब्बत हो गई थी, या शायद इससे भी पहले, जिसका अगर इजहार मैं तुमसे करूं तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा।
خیر میں کوئی زبردستی کا رشتہ قائم کرنے کے حق میں نہیں. تم میری ہو، میرے نکاح میں، میری نظروں میں میری ہی رہو گی. میرے سامنے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. مجھے یقین ہے کہ ایک دن تمہارے دل میں اپنی محبت کا بیج ایسے بو دوں گا کہ تم خود ہی، جیسے 3 سال پہلے بنا تم سے مجھے دیکھے میرے دل میں بویا تھا. مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. شوہر نہ سے کم ہم اس کمرے میں اچھے دوستوں کی طرح تو رہ سکتے ہیں نا. مسکرا کر آہستہ سے اس سے دور ہوتا ہوا وہ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا، اور اس کے منہ سے اظہار محبت سن کر لامیا کی تو سیٹی ہی گم ہو گئی تھی. کچھ باتیں تو اس کے سر سے ہی گزر گئی تھی، اور کچھ پہلے کی نسبت آج حتام اسے مختلف لگا تھا، جیسے یہ اس کا روپ اور اس کا پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو. لامیا کے علاوہ ایک عجیب سی کشش تھی جو لامیا کو اس کی اور کھینچے جا رہی تھی، جیسے دل بضد ہو کہ وہ اس کی ساری باتوں پر یقین کرتے اس کا ہاتھ تھام لے. تم بالکل مت گھبرانا. میں ہمیشہ تمہارے ساتھ، تمہاری پاس، تمہاری طاقت بن کر کھڑا رہوں گا. تمہارا وجود اکیلا نہیں رہا. اب میں جڑ چکا ہوں تم سے. یہ بات تم مانو یا نہ مانو، میو تمہاری ہر تکلیف، ہر درد کو اتنا ہی محسوس کرتا ہوں جتنا تم کرتی ہو. کوئی تمہیں کچھ کہتا ہے یا کسی غلط نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ تمہیں نہیں بلکہ مجھ پر اثر کرے گا. میرے دل کی مقدس محبت ہو تم، پہلی اور آخری خواہش ہو تم، اور اس دل پر صرف لامیا حتام کی حکمرانی ہے، جس کے آگے خود حتام گھٹنے ٹیکتا ہے. لامیا اس کے ہر لفظ کی گہرائی کو دل سے محسوس کرتے ہوئے سن کھڑی رہ گئی تھی. ریلیکس ہو جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھے سے فریش ہو کر تم بستر پر سو جاؤ، میں نیچے فرش پر سو جاؤں گا. اتنی دھیمی آواز میں کوئی جادو بکھیرتا ہوا وہ پیچھے ہو چکا تھا، مگر لامیا تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی. ایک عجیب سی شرمندگی نے اسے آن گھیرا تھا. وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی بیٹھی تھی، اور وہ جبکہ حتام نے اپنے مضبوط کردار کی ایسی چھاپ اس کے دل پر چھوڑی تھی کہ عورت ہو کر جیسے وہ پگھل سی رہ گئی تھی. مرے قدم اٹھاتے وہ کپڑے لیے واش روم کی طرف جانب بڑھ گئی تھی، اور کچھ دیر کے بعد جب باہر آئی تو اس خوبصورت شہزادے کو زمین پر سوتا دیکھ کر اس کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا. حتام آپ پلیز اوپر سو جائیں، یہاں اتنی جگہ تو ہے کہ ہم دونوں سو سکیں. کچھ سوچ کر اس نے جھجکتے ہوئے وہ بولی تو حتام نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف اسے دیکھا، جس پر وہ شرمندگی سے مسکرا دی تھی. اب آپ نے دوست کہا ہے تو دوست پر تو اتنا یقین تو کیا جا سکتا ہے. اس کا اتنا کہنا تھا جب وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے. یہ ان دونوں کے بیچ ایسے رشتے کی شروعات تھی جس میں محبت، دوستی، یقین سب کچھ تھا. وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا تکیہ اٹھائے کچھ فاصلے پر اس سے ہٹ کر لیٹ گیا تھا. دونوں کی نگاہیں چھت کو گھور رہی تھی، لیکن سینے میں چھپے دل زور سے دھڑک رہے تھے. لامیا نے اس شادی کے لیے کیا کچھ تقاضوں اور دنیا داری سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، اس لیے یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کی منہ دکھائی کا. صبح مامی یا سارا اماں میں سے کسی نے پوچھ لیا تو اس نے ایک خوبصورت سا باکس اس کی طرف بڑھایا کہا تو لامیا نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے اسے تھام لیا تھا. وہ ایک قیمتی ہیرے کی چین تھی جسے کھول کر دیکھتے ہی لامیا خود حیران رہ گئی تھی. جانتا ہوں یہی سوچ رہی ہوں گی نا، اتنا قیمتی تحفہ میں کہاں سے لے کر آیا ہوں. تو ایسی کچھ باتیں ہیں لامیا جنہیں تمہیں بتانا ہے، لیکن انہیں کہنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے. اس لیے کیا تم مجھے وقت دو گی؟ اس کے گمبھیر لہجے پر لامیا کچھ پل کے لیے حیران ہوئی تھی، اور پھر وہ چین گلے میں پہن گئی تھی. پھر دونوں اپنے ٹھکانوں پر سونے کی کوشش کرنے لگے تھے. کب ان کی آنکھ لگی اور رات دن میں ڈل گئی پتہ ہی نہیں چلا. وہ گہری نیند میں ڈوبا تھا یا پھر شاید اس خوبصورت خواب میں گم تھا جس میں لامیا کی اور اس کے ساتھ اس کے بہت قریب ہوتی تھی. جبھی کسی ملائم ہاتھ کی حدت نے اسے خواب سے بیدار کیا تھا. حتام اٹھو، سب جاگ گئے ہیں، ہمیں بھی تو نیچے جانا ہے. اس کی میٹھی آواز پر حتام ہڑبڑا کر نیند سے جاگا تھا اور اس کی کلائی کھینچ کر بیڈ سے گراتا اس کے اوپر آیا تھا جسے اس پر کوئی حملہ ہو گیا ہو. لیکن لامیا کی خوف سے بڑی آنکھیں دیکھ وہ جلد سے ہی صورتحال بھانپ گیا تھا، اور لامیا اس کی
इस कदर कुर्बत को महसूस करते हुए अपनी आंखें मीचती थी। अपने ऊपर हताम का भारी कसरती वजूद महसूस करते हुए वो उसके जिस्म की हिद्दत से अपना जिस्म जलते हुए महसूस कर रही थी। उसे इस बात का अंदाज़ा था जबकि अपना सीना हताम के सीने से मस होता देख कर तो उसकी गर्म आती जाती सांसें महसूस करते हुए उसका सांस हलक में ही खुश्क हो चुका था। सॉरी, मुझे लगा कि कोई मुझे मारने के लिए आया है। उसके भीगे वजूद से नजरें चुराता हुआ वो तेजी से उठकर बाथरूम की जानिब बढ़ गया था। उसका इस कदर करीब आना महसूस करके आज लामिया की सांसें हिल गई थी। लामिया की जान टांगों से आहिस्ता आहिस्ता सिरकते हुए महसूस हो रही थी। अभी भी उसकी दहकती हुई सांसों का लम्स उसे अपनी गर्दन पर, चेहरे पर महसूस हो रहा था और हाथ बेइख्तियारी उसके हाथ का लम्स महसूस कर रहा था। अपने लबों को चबाती वो सूरत हाल से बचने की कोशिश करते हुए बिस्तर से उठती तैयार होने लगी थी। हताम जल्दबाजी में अंदर आ तो गया था, लेकिन फ्रेश होने के बाद अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो कपड़े साथ नहीं लाना ही तो भूल गया था। खैर, क्या होता है, मैं मर्द हूँ, कोई औरत तो नहीं जो शर्माऊं। ये टॉवल लपेट लेता हूँ, उसे कहता हुआ वो गर्दन हल्की सी बाहर निकाल कर कमरे का जायजा लेने लगा कि लामिया तो नहीं है। कमरा खाली था, शायद वो बाहर जा चुकी थी। हताम बेफिक्र सा निकलता हुआ अलमारी की जानिब तरफ बढ़ा था जब पीछे से अचानक लामिया की आती चीख सुनकर हताम उछल पड़ा। बेशर्मी की हद होती है, कम से कम कपड़े तो पहनकर बाथरूम से निकलो, वो दांत पीस कर बोली थी। मुंह मोड़े बोली थी, मैं समझा कि तुम शायद रूम में नहीं हो, इसलिए यूं ही निकल कर आ गया। बेचारगी से कहता हुआ वो कपड़े लिए फिर से बाथरूम में बंद हो गया था। कुछ ही देर के बाद दोनों अच्छे से तैयार हुए नीचे चले आए थे, जहाँ सब नाश्ते की टेबल पर उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों को देखकर अहमद साहब और सारा अम्मा उनकी बुलाएं लेने लगे। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत जोड़ी बनाई है रब ने, सारा अम्मा दोनों को सर पर प्यार करती हुई बोली थी। हताम ने प्यार से खींचकर लामिया को अपने सीने से लगाया तो सब मुस्कुरा दी। लामिया की तो जैसे सांसें रोकी, वहीं मामी बेगम की घुरती निगाहें दोनों को ही जांच रही थी। हताम प्यार से कभी लामिया को अपने हाथ से खिलाता तो कभी उसका हाथ थाम लेता। ये दिल फरेब मनाजिर देखकर उनकी तो जलन मजीद बढ़ गई थी। अल्लाह मेरे बच्चों के बीच ऐसे ही उल्फत और मोहब्बत बढ़ जाए, कायम रहे। अब तुम दोनों जाओ और खूब अच्छे से एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो, घूमो फिरो। सारा अम्मा बोली तो अहमद साहब ने भी तायद में गर्दन हिला दी थी। भाभी बेगम ठीक कह रही हैं, जाओ जाकर अच्छे से एक दूसरे के साथ लाइफ एंजॉय करो। अहमद साहब की इजाज़त पर वो दोनों मुस्कुरा दिए थे। मजबूरन जाना ही पड़ा था, वरना उन्हें शक भी हो सकता था। दोनों कुछ पल तो एक दूसरे से कतराते हुए चले गए थे और फिर कतराते फिरते रहे। लामिया, मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? वो जो चुपचाप उंगलियां मरोड़ती नर्वस बैठी थी, हल्के से मुस्कुरा दी थी। हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें शहर घुमाती हूँ। हताम की पहल का इतना असर हुआ कि उनके बीच की बेतकल्फी खत्म होगी और वो दोनों सारा दिन एक दूसरे के साथ संगत में खूब घूमे फिरे। फिर एक भरपूर दिन गुजारने के बाद रात की स्याहियां और काले बादलों का साया आसमान पर राज कर रहा था और दोनों घर की तरफ चल दिए। लामिया की उठती गिरती पलकें इसी का तवाफ ही तो कर रही थी जो उसके वजूद से अनजान बना गाड़ी चला रहा था। वो कुछ कहने की कोशिश करती जब एक दो तीन बारिश की बूंदें सामने शीशे पर गिरती हुई दिखाई दी और उसके बाद एक तेज सिलसिला चल पड़ा। बारिश के जो सामने शीशे को धुंधला गई थी। लामिया, आइसक्रीम खाओगी? लामिया की नजरें शीशे से बाहर गिर